بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کا مادہ کفر ہے۔ احمد ابن حنبل کے ہاں علی الاطلاق کفر ہے۔ امام اعظم کے نزدیک اگر کلمات استعانت بغیر اللہ ہے تو کفر ہے، اور اگر کسی اور ترکیب کے ساتھ ہے تو مباح ہے، اور دشمن اسلام کے خلاف استعمال کرنا جائز ہے۔ امام راضی نے ہمارا مذہب وجوب کا لکھا ہے، یہ بے خبری کا عالم ہے۔ سحر کلمات مبارکہ ناپسندیدہ طریقے سے پڑھتے ہیں، سورت الٹ کے تلاوت کرتے ہیں، اور سیاہی کی جگہ پیشاب پاخانہ استعمال کرتے ہیں، آدمی کو جنب در جنب رکھتے ہیں، اس لیے اہل ایمان و اہل اسلام کے شان کے لائق نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ الفاظ جادوگر مشق کر لیتے ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے پھر وہ سحر کرتا ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک ساحر نے کمبل ڈال کر ایک شخص کو ذبح کیا، اور اس کا ایک ایک عضو اوپر پھینکا، اور اس میں کچھ دیر ہونے لگی تو رونے لگا کہ آدمی مر جائے گا۔ سحر کے ذریعے انسان سے گدھا بنایا جا سکتا ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 723، کلمات نقولهن صباحا ومساء ولو لم اقلهن لجعلتنی اليہود حمارا۔ یا تو دماغ خراب ہو جائے گا، بے عقل ہو جائے گا، اور یا یہ کہ واقعتاً سحر میں گدھے جیسی حرکتیں شروع ہو سکتی ہیں، اقوال۔ ہمارے اسکول کے زمانے میں ایک جادوگر آتا تھا، اور وہ لڑکوں کو کھڑے کر دیتا تھا قطاروں میں، اور پھر ایک کو کہتا تھا اس کی شادی ہے، پھر ایک کو کہتا تھا یہ دلہن ہے، اور اس پر چادر ڈالتا تھا، پھر جب چادر اتارتا تھا تو وہ دولہا سج چکا ہوتا، یہ دلہن بن چکی ہوتی۔ وہی لڑکا یہاں سے تک کجل ہے، اور سر پہ وہ دوپٹہ ہے، ٹیکا لگا ہوا ہے، مورکیاں ہیں، ہار ڈلا ہوا ہے، ہونٹوں پہ چمک ہے، گالوں پہ سرخا ہے، اور پھر کہتے ہیں ولیمہ ہو رہا ہے، چادریں باندھ لیتا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات کی ہے، چادریں باندھ لیتا تھا، چادریں ہٹا کر کے دیکھ پک رہے ہوتے، پک چکے ہوتے کہ اس میں پلاؤ ہے، اس میں قورمہ ہے، اس میں بورما ہے، کھول کے دیکھو وہی ہوتا تھا، اور وہ درمیان میں چلتا تھا، ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کی صفائی، اور اس کے پاس دو نلکے تھے نچھے، اس میں بھی داغا تھا، اس میں بھی داغا تھا، اس کو کھینچتے تھے تو وہ آ جاتا تھا، اس کو کھینچتے تھے تو وہ آ جاتا، چدارا کا غم دارازی اور چدارا کا غم دارازی، منس کے بغیر سے ہاتھ کی صفائی یہ جادو نہیں، چدارا کا غم دارازی، چدارا کا غم دارازی۔ میں نے ماسٹر صاحب کو کہا کہ یہ الفاظ سحر کے ہیں۔ کیا؟ میں نے کہا یہ الفاظ رکوا لو، یہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ الفاظ سحر کے ہیں، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، جادو نہیں ہے، اور چدارا کا غم دارازی اور چدارا کا غم دارازی۔ ماسٹر صاحب نے اس کو کہا کہ ایک لڑکا ہے، وہ کہتے یہ الفاظ نہ کہے، تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، دولہا دلہن دیکھ سب اڑ گئے۔ حقیقت تبدیل ہوتی ہے یا ویسے دکھائی دیتی ہے؟ بعض سحر اتنا شدید ہوتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ توبہ! ایک شادی میں دیکھا میں نے، ایک ساحر ایک آدمی کو پیچھے چٹکتا تھا ایسے اس کے کپڑے پر، شطر میں کھڑا کولو، اور نوٹ اڑتے تھے، وہاں نوٹ اڑتے تھے، 10-10 کے، 5-5 کے، ایک ایک نوٹ اڑتے تھے۔ لوگوں نے بھر بھر کے گھر لے گئے، شام کو دیکھا سب چلکے ہیں، کاغذ ہے، گوبر ہے، کچھ بھی نہیں۔ جادوگر جادو کی بنی ہوئی چیز خود استعمال نہیں کرتا۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن کو بڑی دوستی ہیں 3 لوگوں سے،
تو ایک دن ہم ساتھ گزر رہے تھے ایک بازار سے، اچانک ایک ملنگ ملا، مفتی صاحب سے بغلگیر ہوا۔ مفتی صاحب نے ہمیں ایسا سے کہا کہ یہ اس زمانے کا پوری دنیا کا بڑا جادوگر ہے، لیکن یہ کچھ کھلائے گا تو منہ میں ڈالنا نہیں۔ تو وہاں ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے، مفتی صاحب سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ کہا دہلی کا چاٹ مسالہ، لکھنؤ کی کھیر، اور بنارس کے احمد آباد کے پائے، اور بنارس کے وہ یہ وہ۔ تو اس نے کہا ہاں بھائی یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو، ٹاک 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 میز پہ اترنے لگے جگہ جگہ لے۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا اور باتیں کرو، یہ تو ہو گیا نا، اب اور باتیں کرو۔ تو مفتی صاحب پہ اصرار نہیں کر رہے تھے کہ کھا لیں، خود بھی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے تھے، کھائی ہوئے گرم گرم ہے، لیکن حضرت نے داخل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ بالکل منہ میں نہ ڈالنا، خبردار۔ خود غریب جو ہے نا بھوکے مرتے ہیں، نکلتے وقت مفتی صاحب نے اس کے ہاتھ میں 15 روپے رکھے، کہا 3 دن کا کام ہو گیا۔ میں حیران ہوں کہ جو اتنا بڑا جادو ہے، احمد آباد سے پائے منگوا رہا ہے، اور دہلی کا چاٹ مسالہ منگوا رہا ہے، لکھنؤ کی کھیر منگوا رہا ہے، تو یہ 15 روپے کی جگہ 15 لاکھ نہیں منگوا سکتے بینک سے؟ نہیں منگوا سکتے، حقیقت یہ ہے کہ نہیں منگوا سکتے۔ اللہ بہرحال اس میں میں مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔